تربیت کا یہ ایسا عمومی نظام تھا کہ اس کے ذریعے ہر شخص بغیر مکتب یا مدرسہ کے، بغیر کتاب اور کاغذ قلم کے اور بغیر کچھ لکھے پڑھے بھی دین کا ضروری علم حاصل کر سکتا تھا، بلکہ اپنی محنت اور صلاحیت کے مطابق اس میں کمال بھی حاصل کر سکتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے، اسی طرح تابعین کے غالب اکثریت نے بھی علم دین کی اسی طرح حاصل کیا۔ ان کا علم یقیناً ہماری کتابی علم سے زیادہ گہرا اور قابل اعتماد تھا۔ ان کے بعد امت میں جو کچھ علم دین رہا اور آج ہے وہ سب انہی کا ترکہ ہے۔ افسوس ہے کہ بعد میں امت میں یہ نظام قائم نہیں رہا۔ اگر قائم رہتا تو امت کا کوئی طبقہ اور کوئی عنصر بغیر کوئی فرد بھی دین سے ناواقف اور بہرہ نہ رہتا۔ اس نظام تعلیم کی یہ خاص برکت تھی کہ زندگی کی علم کے سانچے میں ڈھلی چلی جاتی تھی۔ حدیث کے آخر میں عشرین کے وفد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، ہم کو 1 سال کی مہلت دی جائے، ہم اس مدت میں انشاءاللہ یہ تعلیمی مہم انجام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات منظور فرما لی۔ یہ گویا اس علاقے کی پوری آبادی کے لیے 1 سالہ تعلیمی منصوبہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آج بھی ہر ملک، ہر علاقے کے مسلمان خواص و عام اس طریق کار کو اپنا لیں اور منصوبہ بندی کے ساتھ اس مقصد کے لیے جد و جہد کریں تو امت کے تمام طبقوں میں ایمانی زندگی اور ضروری درجہ کی دینی وقفیت حاصل ہو جائے گی۔ سلسلہ کلام کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ کی جو 2 آیتیں تلاوت فرمائیں، ان میں بیان فرمایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں جن لوگوں پر اللہ کی جلیل القدر پیغمبروں داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت ہوئی، ان کی ملعونیت کا اعلان ہوا، ان کو ایک خاص جرم جو لعنت کا موجب ہوا یہ تھا کہ وہ باہم ایک دوسرے کو گناہوں اور برائیوں سے روکنے کی اور ان کی دینی اخلاقی اصلاح کی کوئی فکر اور کوشش نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ جرم ایسا سنگین ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کی اور اس کے پیغمبروں کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دینوں کی، ہمارے عملوں کی، اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو پھیلانے والوں میں بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں جو تنبیہ اور سرزنش فرمائی تھی، یہ آیتیں اس کی قرآنی سند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیتیں تلاوت فرما کر گویا بتلایا کہ جو کچھ میں نے خطبے میں کہا ہے اور جس پر مجھے اصرار ہے یہ وہی ہے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی ان آیتوں میں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جاری ہو گیا تو اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اور وہ حرفاً پوری ہوگی، چاہے انہوں نے دعا دی ہے یا انہوں نے بد دعا دی ہے۔ تو جو دین کا کام نہیں کرے گا، دین نہیں سیکھے گا، دین نہیں سکھائے گا تو وہ اس چیز میں داخل ہو جائے گا، اس بد دعا میں داخل ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جتنا علم آپ لوگوں کو معلوم ہے، جو سیکھ رہے ہیں ان کو آگے پہنچائے، اور جو ان سے آگے سیکھ رہے ہیں وہ ان سے آگے پہنچائے۔ یہ سلسلہ چلنا چاہیے، رکنا نہیں چاہیے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ میں بار بار کہتی ہوں، یہ ہمارا ورثہ ہے اور ہم اس کے حقدار ہیں، اور اسی کے حقدار پھر آگے ہماری اولاد ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی، سب کی کوشش ہوگی کہ ہم قرآن اور تفسیر ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اس کو سمجھیں اور پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ بغیر سمجھے، بغیر مسئلے کو جانے آگے نہیں پہنچائیں گے۔ تو روزانہ ایک حدیث انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ معارف الحدیث کی، ٹھیک ہے، کتاب العلم کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اسی میں شرعی مسائل بھی لکھے ہوئے ہیں، جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے تو روزانہ ایک ہم نے حدیث کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس کی تشریح بھی کریں گے۔ ترجمہ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے، اور پھر ترجمہ، تشریح، اور پھر آگے مطلب مختلف باتیں کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ تو اللہ پاک ہم نے جو سنا اس پر عمل کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہماری نسلوں میں منتقل فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا داعی بنا دے، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، اللہ پاک ہم سب کو دین کے لیے قبول و منظور فرمائیں۔ اور